رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم کی سورہ التوبہ میں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صرف صدقہ اور خیرات ان لوگوں کے لیے ہیں جو فقراء ہیں، والمساکین اور وہ لوگ کہ جو مسکین ہیں، والعاملین علیہا اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم کو اکٹھے کرنے پر حاکم وقت نے یا قاضی نے یا وقت کے لیڈر نے اس کو مقرر کیا ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اسلام کی محبت، اسلام کا پیار پیدا کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا وفی رقاب، اور غلام آزاد کروانے کے لیے، والغارمین اور وہ لوگ جو قرض دار ہیں۔ یہ پچھلی جو آیات کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، میں نے 2-3 جمعۃ المبارک سے آپ کی گوش گزار کرتا آ رہا ہوں۔ آج میں زکوٰۃ کے جو آخری 3 مصرف ہیں، جن کے اندر ایک مقروض شخص ہے اور پھر اس کے بعد وفی سبیل اللہ، اس سے مراد مجاہدین ہیں جو غزوات میں جو اسلام کی سربلندی کے لیے، جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، ان غازیان اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد کیا ہے کہ آپ ان کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے رقم ادا کر سکتے ہیں۔ وابنی سبیل، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو مسافر ہیں، تو زکوٰۃ کے اندر 8 ہم نے مصارف جو ہیں ان کو دیکھا ہے، اور اس کے اندر جو آخری 3 وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فرمایا والغارمین، وہ لوگ جو قرض دار ہیں، ایسا شخص جو زندگی کے اندر کبھی قرض کی حالت میں بھی اس کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر ایسا لمحہ آ جائے کہ وہ اپنا قرض ادا کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کے حوالہ سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الدین وقہر الرجال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اکثر دعا اپنے رب کی بارگاہ میں طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تم سے غموں اور حزن کی وجہ سے جو ہے وہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں من الدین، قرض سے، وقہر الرجال اور لوگوں کے غصے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی پناہ مانگی ہے۔ تو ایسا شخص جو کبھی قرض کی رقم ادا کرنے سے عاجز ہو جائے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے جو رقم ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا قرض ادا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس شخص کا جنازہ ادا نہیں کیا جس کے ذمہ پر قرض ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا ما سوائے قرض کے۔ مقام شہادت بہت بڑی بلندی ہے، بڑا مقام رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شہید اس جہان سے جاتا ہے تو اللہ اس انسان کو اس کی روح قبض ہونے سے پہلے خدا اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے شہادت کا۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس کے ذمہ بھی قرض ہوگا تو جب تک وہ اپنا قرض ادا نہیں کرے گا، رب کائنات اس کو قیامت کے دن مقام شہادت سے سرفراز نہیں فرمائے گا۔ تو اس کا جو مقام ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے قرض سے نجات حاصل کرے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف کے اندر ایک جو مصرف ہے وہ مقروض کا بھی ہے۔ دوسرا
رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا وفی سبیل اللہ، اور امام تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد الغزات ہے، وہ جو غزوہ کے اندر شرکت کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میدان جنگ کے اندر اترنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اب اس کی کوشش کسی طریقے سے بھی ہو جائے، چاہے وہ ہتھیار بنانے میں مدد کرتا ہے، چاہے وہ اوزار بنانے کے لیے اپنی رقم عطا کرتا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے میدان جنگ میں اترنے کے لیے جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس انسان کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا میدان جو ہے وہ جنگ کے اندر اتر کر جو ہے وہ کوشش کرنے والے کو خدا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، یہ چند روز قبل ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ان کا دن گزرا ہے۔ اب چیز جائے کہ انہوں نے کسی جنگ کے اندر شرکت نہیں کی، لیکن ہمارے اس ملک کو ایٹمی پاور جو ہے انہوں نے بنایا ہے۔ تو آج اگر غیر ہمارے ملک کی طرف نہیں دیکھتا تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ملک عام ملک نہیں ہے، ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی پاور ہے، اس کی وجہ سے وہ ہماری طرف نظر جو ہے وہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ اور دوسری بڑی بات وہ یہ بھی جانتے ہیں، یہ مومن جو ہوتا ہے یہ فولاد ہے، یہ لوہا ہے، یہ ایسا لوہا ہوتا ہے کہ جو اپنی بات منوانے پہ آئے تو منوا کے اٹھتے ہیں، ان کی رگوں کے اندر ڈر نہیں ہوتا، ان کے خون کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کی ہوتی ہے۔ یہ دیواریں بھی آ جائیں تو ان کو بھی پھلانگ کر جو ہے وہ کراس کرنا جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کو علم ہے، یہ جانتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کے اندر ہے تو اس کو خدا 1 گنا فیض سے نوازتا ہے، قبر کے اندر جائیں گے تو خدا 70 گنا ان کا فیض بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے یہ نڈر قسم کی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر حضور کا پیار ہو، جن کی رگوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہو۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، اب قیامت تک جو ہے ڈاکٹر صاحب کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج اسلام کو ایک عظیم طاقت بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، جس وجہ سے لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ اس اسلام کے قلعے کی طرف نہیں جاتی۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی لاحت پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میدان جنگ کے غازی کے لیے جو ہے وہ 1 درہم بھی دیا، 1 روپیہ بھی جو ہے وہ دے دیا، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ کی مد میں سے آپ جو اللہ کی راہ میں ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا جو 8واں اور آخری مصرف قرآن کی نص سے سورۃ التوبہ میں بیان ہوا، فرمایا وابن سبیل، ایسا مسافر کہ جو کسی کام کے لیے کسی ملک چلا جائے لیکن واپسی آنے کا خرچ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، روپیہ پیسہ ختم ہو جائے، تو فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے رقم ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ابن السبیل، وہ مسافر جس کا آنے جانے کا خرچ ختم ہو جائے۔ آپ کبھی غور کریں کہ انسان بیت اللہ کے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، قافلے حضور کے در کی حاضری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری کے لیے دیوانے جا رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کی تڑپ ہوتی ہے، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، بلکہ دیوانوں کی تو چاہت یہاں تک ہوتی ہے کہ کوئی ایسا سامان بن جائے کہ ہم یہاں پہ صرف آنکھیں بند کریں تو بیت اللہ کے سامنے ہم پہنچ جائیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی تڑپ ہے، اپنی اپنی جو ہے ان کے دل کی چاہت ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضور کے دیس دیوانے جا رہے ہیں، تو وہاں پر جانے کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ راہ ختم ہو جاتے ہیں، آنے جانے کے راستے کے دشواری کی وجہ سے معاملات کچھ ایسے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب آپ نے شہر حرم میں جانا ہے تو اپنا زاد راہ ساتھ لے کر جائیں،
اور فرمایا کہ سب سے بہترین جو ذات راہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ہیبت، اس کا خوف دل کے اندر رکھ کر کے لے کر کے جائیں۔ فرمایا کہ ابن السبیل جو ہے، جو رستے کے اندر چلنے والا مسافر ہے، کبھی اس کا سفر کے دوران اگر رقم ختم ہو جائے تو فرمایا آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے عطا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کبھی دیکھیں نا کہ شہر مکہ اور مدینہ میں جا کر کے بھی کبھی واپسی کے اخراجات پاس ہی نہیں ہوتے، بندہ پریشان ہوتا ہے اب کیسے میں اپنے دیس پہنچوں۔ جیسے قبلہ پیر صاحب کے حوالہ سے حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ ہیبت پوری علیہ رحمہ، آپ کے غلام اور آپ سے محبت رکھنے والے، جب شہر مدینہ میں پہنچے تو اب زاد راہ ختم ہو چکا تھا، آنے جانے کا جو سامان تھا وہ پاس نہیں تھا کہ میں اپنے دیس کیسے پہنچوں، ساز و سامان گم ہو چکا ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو کسی صاحب نظر کا کمال ہے نا کہ وہ حضور کے دیس کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کے دیس آیا تھا، مقصد تو یہ تھا کہ آپ کا دیدار کروں گا، لیکن اپنے بچوں کی محبت بھی تنگ کرتی ہے۔ یہ اپنے بال بچے سے، اپنے گھر والوں سے پیار کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں زیارت فرماتے ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک باریش خوبصورت شخص جو ہے وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحن مدینہ میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا بس آپ نے میرا سلام کہنا ہوگا اور ساتھ میں کہنا ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ میرے دیس میں پہنچانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام وہی حلیہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا۔ اب یہاں پہ میں رک کر بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اپنی اپنی محبت کی کیفیت ہے، اور کبھی یہ مت سوچا کریں کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں لایا ہی نہ کریں کہ شاید حضور جانتے ہیں۔ یہ جملہ محبت والا جملہ نہیں ہے، بلکہ پیار تو یہ کہتا ہے، محبت یہ کہتی ہے کہ جب جس سے پیار کیا جائے تو محبت یک نہیں ہوتی، محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سے پیار کریں گے تو یہ نہیں ہوتا وہ آپ سے پیار نہ کرے، جب حضور سے آپ پیار کریں گے تو مدینے والے آقا اپنے گنبد خضرا سے اپنے چاہنے والے کی دل کی طرف محبت کی جو ہے وہ نظر ڈالیں گے، جس سے انسان کے من کے اندر حضور کا پیار اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور اپنے دیس جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا ایک دیوانہ آتا ہے یہاں پہ، اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے میرے دیس میں پہنچا دے۔ حضور قبلہ عالم کے جد امجد جن کا عرس مبارک 9-10 جون بروز جمعہ اور ہفتہ، یہ اسی مہینہ کے اندر اگلا جمعۃ المبارک یہ آپ کا عرس مبارک کا بھی ہے۔ تو آپ نے جب وہ شخص دیکھا تو حضرت کا اولیاء سامنے دیکھا، نقش بندی ٹوپی ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، داڑھی چمکتی ہوئی ہے، اور آپ کے قریب جا کر کے آپ کو عرض کی حضرت مجھے میرے دیس میں پہنچا دیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اور حضور نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے دیوانے کو میرا سلام بھی کہنا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ پیغام سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے امتی کو سلام کا جواب مل جائے، اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا تو پھر آپ نے کیوں خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کتھے یعقوب تے کتھے مدینہ تے کتھے شمع جمال، کتھے یعقوب تے کتھے مدینہ تے کتھے شمع جمال، پروانے کو اپنا رخ انور دکھا جایا کرو کدی تے کدی۔ حضور کا پیغام علیہ الصلوۃ والسلام سننے کے بعد کہا آنکھ بند کرنے کی بات ہے، فرمایا سامنے لائٹ کی طرف دیکھو۔ چند لمحوں کے اندر شخص کہتا ہے جب میں نے پہلا قدم مسجد نبی سے باہر رکھا، سامنے لائٹ نظر آ رہی تھی، دوسرا قدم جب وہاں پہ پڑا تو فرمایا وہ لائٹ مدینہ شہر کی نہیں تھی، میرے اپنے گھر کی تھی۔ تو حضرت ذی وقار فرمایا کہ سب سے بڑا جو ذات راہ ہے وہ تو انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کی ہیبت ہے۔ تو فرمایا کہ شہر مدینہ کے اندر اگر کوئی ایسا مسافر مل جائے کہ جس کے پاس ذات راہ نہیں ہے تو فرمایا آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے عطا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں جو کہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، ان کو تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
وہ لوگ جو اسلام کی تڑپ رکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے جو اسلام کے لیے نکل پڑتے ہیں، فرمایا وہ بھی ابن السبیل ہے، وہ بھی مسافر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من طلب العلم، فرمایا جو بندہ علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کے رستے میں ہوتا ہے، حتیٰ یرجع، جب تک کہ وہ واپس لوٹ نہیں آتا۔ علم کی طلب کرنے والا جو طلباء ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، وہ بھی ابن السبیل ہیں، وہ مسافر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طالب علم جب دین کی تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کتنا بڑا کمال ہے جو قرآن سیکھنے کے لیے نکلا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دریا کے قریب سے وہ بچہ گزرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دریا کی مچھلیاں بھی اپنے منہ کو باہر نکال کر عرض کرتی ہیں مالک تیرے حبیب کا دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اے مالک یہ بچہ جب تک دین پڑھتا رہے، اے مالک وہ تیرے رستے کے اندر ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے اس بچے کا جو دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں دین پڑھنے کے لیے جاتے، جب دین کی تکمیل ہوتی، دین کا علم مکمل ہوتا، پھر سے آپ جو ہے ابتدا کر بیٹھتے، پھر جو ہے فارسی کے قاعدے اور کریمہ نام حق پھر شروع کر دیتے، اور گلستان بوستان پھر شروع کر دیتے، صرف و نحو کی پھر ابتدا کر دیتے۔ ایک دن استاد نے پوچھا نظام الدین کتنی دیر پڑھنا ہے؟ عرض کی حضرت آپ نے حضور کا فرمان نہیں سنا کہ بندہ اگر علم سیکھتے سیکھتے ہی فوت ہو گیا، اللہ قیامت کے دن ان کو شہداء کی صف میں کھڑا فرما دے گا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو دین سیکھتے ہوئے جاؤں، میری سانس نکلے تو دین سیکھتے ہوئے نکلے۔ تو ذات ذی وقار دین سیکھنے کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ، آپ کی کبھی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کی جو ٹوٹل زندگی ہے وہ 91 سال ہے۔ 91 سالوں میں سے آپ فرماتے ہیں 32 سال میں نے درس جو ہے وہ حدیث اور صرف و نحو کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت صاحب نے کتنی دیر پھر دین پڑھا ہوگا۔ تو دین پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کوشاں رکھیں، اور ہر وقت یہ سوچا کریں کہ میں استاذ نہیں ہوں، بلکہ یہ کہا کریں میں تو طالب علم ہوں، میں تو سیکھنے والا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس نہج کے اندر لے کر کے آئیں گے کہ میں نے سیکھنا ہے، تو پھر اللہ آپ کو بڑا عطا فرمائے گا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ جو سراہی ہوتی ہے نا، سراہی، وہ کبھی جب اس کا اوپر والا پیندہ اوپر ہو تو وہ پانی کے اندر نہیں بھرتا، پانی اندر داخل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر پانی داخل کرنا ہو تو پھر اس کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو جھکا دیتی ہے تو پھر سراہی کے اندر پانی داخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ساری زندگی کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو بہت بڑا شیخ بن چکا ہوں۔ آج بہت سے لوگوں کے اندر یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں فوراً جو ہے وہ خلافت کا عہدہ مل جائے، ہمارے سر کے اوپر دستار جو ہے وہ ڈال دی جائے، لیکن کبھی حضرت صاحب کی زندگی کو بھی آپ تلاش کر کے دیکھیں، ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں، تو آپ نے کبھی ساری زندگی یہی درس دیا ہے کہ ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھو لب دی نری فقیری ہے، ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھو لب دی نری فقیری ہے، رب لب دا وچ دل گیری ہے، کر اللہ 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 تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب تم پیار کرو گے تو تمہارے پاس سب کچھ ہی آ جائے گا۔ آپ قبلہ پیر صاحب کی زندگی دیکھ لیں، کتنی سادہ سی زندگی ہے، مریدین کے قریب بیٹھے ہیں، پیار کی محبت کی نگاہ بانٹ رہے ہیں، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قریب آ کر کے کبھی چاہیں تو سینے سے بھی لگ جاتے ہیں، کسی کا جی چاہتا ہے تو ہاتھ کا بوسہ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ فقر ہے، یہ وہ فقیری ہے جس کا درس مدینے والے آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ جو انسان کو مقام ملنا ہے، جو فیض ملنا ہے، وہ تکبر کی بنیاد اور عنایت کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملے گا۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں اور آپ ہیں کیا، خاک میں جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا
نام فقط باقی ہے تو اللہ کا رہنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آپ ایک دن ایک بزرگ جو تھے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کے قریب سے ایک دودھ بیچنے والا بندہ گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے اس نے آواز دی کہ وہ دودھ فروخت کرنے والا دودھ فروش گزرتے وقت آواز دیتا ہے ما یبقى الا واحد، کہنے لگا کہ لوگوں ایک پیالہ باقی رہ گیا ہے، سارے پیالے بک گئے۔ بزرگ تھے وہ سنتے سنتے حالت استغراق میں آ گئے، مریدوں سے کہا اس کو بلا کر کے لاؤ۔ کہا جو کہہ رہے تھے نا دوبارہ کہو۔ اس نے کہا حضرت میں نے کیا کہنا تھا، میں تو کہہ رہا تھا میرے سارے پیالے بک گئے، ایک باقی رہ گیا ہے۔ آپ پھر وجد میں آ گئے، جھوم گئے، آپ کیفیت بدل گئی۔ کہا حضرت میں نے کون سی بات بڑی کر دی، میں تو یہی کہہ رہا تھا میرے سارے پیالے بک گئے، میرا ایک باقی رہ گیا۔ فرمایا یہی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا خدا بھی تو یہی فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، میری ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو فنا ہے، باقی ہے تو میری ذات باقی رہنے والی ہے۔ حضرات، ان اولیاء کاملین اور نفوس قدسیہ نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا ہے۔ اس لیے آج دیکھ لیں کہ ہمارے حضور قبلہ عالم، ہمارے جد امجد رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار جو ہے وہ سرزمین موسیٰ پور شریف کے اندر ہے، لیکن فرمایا کیا ہے، یا اللہ میں دنیا سے جاؤں تو نام تو تیرا باقی رہنا ہے، مالک میرا نام کیا ہے، فقط اتنی سی بات ہے کہ میری قبر کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے، لوگ وہاں پر آ کر کے مختلف قسم کی خرافات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آپ آستان علیہ ہیبت پور شریف کا نام جو ہے پورے عالم اسلام پہ گونجتا ہے، تو یہ سارے کا سارا فیضان جو ہے میرے حضور قبلہ عالم کے جد امجد حضرت شیخ الحاج مفتی عبدالکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظر آتا ہے۔ کہاں امرتسر کی زمین، کہاں انڈیا کی سرزمین میں بیٹھنے والا وہ مرد کلندر، کہاں جس نے سرزمین موسیٰ پور شریف کے اندر آ کر کے ڈیرا لگایا، اور جہاں آج وہ آ کر کے بیٹھے، لوگوں نے کہا کہ بھائیوں سے بات کیوں نہیں کرتے کہ میری زمین واپس کریں؟ فرمایا یہ زمین کی بات کرتے ہو؟ فرمایا ساری زمین تو میرے رب کی ہے، مشرق دیکھو تو خدا کا ہے، مغرب دیکھو تو خدا کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی دیکھو گے تمہیں خدا کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ فرمایا تم بات کیا کرتے ہو کہ میں بھائیوں سے جھگڑا کرنا شروع کر دوں، ان سے جو ہے وہ ان سے دستے گروبان ہو جاؤں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ فرمایا سنو، جہاں سورج نکلتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، قیامت تک نام جو ہے میرے آستانے کا لیا جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہم سوئے ہوتے ہیں، حضرت کے نام کو خدا نے اتنا اونچا کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نام کو باقی نہیں کیا۔ اسی لیے میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے ہو پہلے مر یعقوب، وچ فنا بقا میں ویکھاں ایہا عمل کماواں گا۔ تو رب کائنات نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اس حوالے سے میں نے جو اعلان تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آئیں ہم سب مصمم ارادہ کریں کہ اپنے شیخ طریقت کے ساتھ اپنی اتنی وابستگی رکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کا ہر عمل اپنے شیخ کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اور ہمارا ہر زندگی کا فعل جو ہے ہمارے شیخ کی رضا کے مطابق ہو جائے۔ پھر دیکھیے گا زندگی بسر کرنے کا حسن کتنا آتا ہے۔ اور یاد رکھیں لطف فقیری کے اندر ہے، لطف جو ہے وہ آپ نے آپ کو مٹھانے کے اندر ہے، اور لطف اس بات کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا حسن و جمال کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے پاس مال و زر کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کو کمالات کتنے بخشے گئے، فرمایا دیکھا تو یہ جائے گا اس کے من کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس کے دل کے اندر خدا کی ہیبت کتنی رچ بس چکی ہے۔ آئیں میں اور آپ سب اپنے شیخ کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد کو صحیح راہ کی طرف جو ہے وہ گامزن کریں، پھر ہی آپ دین کے اوپر قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔